بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں ظلم و جبر اور خون ریزی کا ایک اور سال رخصت ہوا۔ گزشتہ برس یعنی 2024 میں بھی اس متنازع علاقے میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ تھما نہیں اور یہاں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھنے میں آئی۔ ماورائی عدالت قتل، تشدد، منمانی گرفتاریاں، املاک کی ضبطی اور مسلمان نوجوانوں کی سرکاری ملازمتوں سے برطرفی کے واقعات یہاں تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے۔ 2024 میں کشمیریوں کے خلاف بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں 100 سے زائد کشمیری شہید اور 3400 کے قریب نہتے کشمیریوں کو حراست میں لیا گیا۔ اس عرصہ میں غاصب فوجوں نے اپنی پرتشدد کارروائیوں میں 8 خواتین کو بیوہ، 24 بچوں کو یتیم اور درجن کے قریب عمارتوں کو مسمار بھی کر دیا۔ بھارت کے حکمران دراصل مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاسی اختلاف اور کشمیریوں کی جائز آواز کو کچلنے کے لیے وحشیانہ ہتھ کنڈے استعمال میں لا رہے ہیں۔ خاص طور پر 5 اگست 2019 کے بعد کشمیری عوام کے خلاف مودی سرکار کے وحشیانہ حربوں میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ یہاں 10 لاکھ سے زائد فوجی کالے قوانین کے تحت کشمیریوں کو کچلنے کے لیے بے لگام ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال بسال کشمیری عوام کی مشکلات اور مصائب میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف بھارت کو دعویٰ ہے کہ وہ ایک جمہوری اور سیکولر ریاست ہے، جبکہ دوسری طرف مقبوضہ جموں کشمیر میں چن کر مسلم اکثریتی آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں اپنی الگ پہچان اور ثقافتی ورثے سے محروم کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی جاتی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کشمیری عوام بھارت سے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حق خود ارادت کا مطالبہ کرتے ہیں اور جب تک کشمیری عوام کو اس حق سے محروم رکھا جاتا ہے، اس متنازع علاقے میں نہ ہی کشمیریوں کو درپیش مشکلات میں کمی آ سکتی ہے اور نہ ہی یہاں کبھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ مودی سرکار پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ بندوق کی پالیسی سے وہ کشمیریوں کو کبھی زیر نہیں کر سکتا۔ اقوام عالم کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکمرانوں کے کشمیر دشمن اقدامات کا جائزہ لینا چاہیے اور یہاں ان جنگی جرائم پر فسطائی بھارتی حکمرانوں کو جواب دہ بھی بنایا جانا چاہیے۔